اس وقت شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شاہ صاحب حکومت اب اس پر سوچ رہی ہے کارروائی کرنے کا، یہ جو فیصلہ آج آ گیا ہے، کیا اس پر رد عمل دیں گے آپ؟ دیکھیے، حکومت تو اس میں فریق بنی ہوئی تھی پہلے دن سے، اور آپ کے علم میں ہے اور ہمارے علم میں ہے کہ حکومت نے کیا کیا حربے استعمال کیے ہیں، ہم اس سے جانتے ہیں کس طرح الیکشن کمیشن نے اپنی غیر جانبداری کو جو ہے اس کو بھی متاثر کیا ہے۔ بہرحال ہمیں آج الحمدللہ اس بات کی بڑا اطمینان ہے کہ جو 8 سال سے یہ میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا فورن فنڈنگ آج یہ ناکام ہوئے، اور ہمارا موقف درست ثابت ہوا کہ یہ فورن فنڈنگ کا کیس ہی نہیں ہے۔ ہاں، پروہیبٹڈ فنڈنگ کی انہوں نے بات کی ہے، اور اس کے تحت بھی ہم اس کا جواب بالکل دیں گے۔ جو ہمیں شو کاز نوٹس ملا ہے ہم جواب دیں گے، ہم ان کی چیزوں کو چیلنج کریں گے۔ ہم واحد جماعت ہیں جنہوں نے پورا اپنا ریکارڈ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا، ایک بندہ جس نے ڈونیشنز دی، کہاں سے ہے کیا۔ مجھے بتائیں، نون لیگ بتائے نا کہ اسامہ بن لادن کے پیسے انہوں نے کہاں خرچ کیے، JUI بتائے نا کہ لیبیا سے فنڈ آیا انہوں نے کہاں کیا، ہم نے تو سارا بتا دیا۔ آج یہ صرف امتحان PTI کا کیوں لیا جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی بتائے، نون لیگ بتائے، ہم نے تو بتا دیا، اور انشاءاللہ ہم اس میں سرخرو ہوئے ہیں، اور آئندہ بھی اگر حکومت کوئی ریفرنس کرنا چاہتی ہے ہم اپنا دفاع کریں گے، قانونی لحاظ سے بھی کریں گے، سیاسی لحاظ سے کریں گے۔ ان کو پہلے بھی منہ کی کھانی پڑی، انشاءاللہ آئندہ بھی کھائیں گے۔ لیکن شاہ صاحب، اس فیصلے کے بعد اب حکومت یہ تاثر دے رہی ہے اور یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں قانون کے مطابق غیر ملکی شہری اور کمپنی سے فنڈنگ لینے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ جو ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ سامنے آیا الیکشن کمیشن میں، اس میں کئی غیر ملکی نام شامل ہیں، کئی غیر ملکی کمپنیز بھی شامل ہیں، اس پر پھر کیسے رد عمل دیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ ان کے وکیل یہ ساری جرا کرتے رہے ہیں، اس جرا کو یہ فورن فنڈنگ کا رنگ دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ناکام ہوئے ہیں، اور ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ واضح ہو کے سامنے آ گیا کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسی فنڈنگ جو آ گئی ہو جو کہ پروہیبٹڈ ہے، تو اس کا قانون موجود ہے، اور جو قانون کا ضابطہ ہوگا، جو ہمیں شو کاز نوٹس دیا ہے، ہم اس کا جواب دیں گے، اور اس پہ جو اس کی کوئی اگر کوئی پینلٹی بنتی ہے تو ہم اس کو فیس کر لیں گے۔ اس میں کوئی بات نہیں ہے، ہم نے کچھ چھپایا نہیں ہے، ہم نے کوئی ان کی طرح ملک کے خزانے کو نہیں لوٹا، ہم نے کوئی کک بیکس ہمارے نہیں ہیں، کمیشنز نہیں ہیں۔ پبلک فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ پاکستان میں اور اس علاقے میں بر صغیر میں پہلی مرتبہ تحریک انصاف نے انٹروڈیوس کیا ہے، شفاف طریقے سے کیا ہے، اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو شاہ صاحب، آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ابھی اجلاس بھی ہو رہا ہے، آج ہی اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا؟ دیکھیے، فیصلہ آ گیا، اب اس کی تفصیلات دیکھنی ہے۔ جو ریٹن آرڈر ہمارے وکیل لیں گے، اور وکیل ریٹن آرڈر کا مطالعہ کر کے obviously پارٹی کو بریف کریں گے، اور اس پہ ہم اپنا لائمر بنائیں گے، ہمیں جہاں چیلنج کرنا پڑا تو چیلنج بھی کریں گے۔ اور شاہ صاحب، ان 8 سالوں میں جب سے کیس چل رہا ہے، 40,000 لوگوں کا ڈیٹا بیس آپ لوگوں نے تیار کیا، تمام ڈیٹیلز فراہم کی الیکشن کمیشن کو، جن کمپنیز اور جن شہریوں کے نام سامنے آئے ہیں، کیا یہ نام ان 40,000 لوگوں کے ڈیٹا بیس کا حصہ نہیں تھے؟ میرے علم میں نہیں ہے، ڈیٹیلز میرے پاس نہیں ہے، وہ تو کیس سے ڈیل کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا، لیکن ہم نے کچھ پوشیدہ نہیں رکھا، ہم نے دیانتداری سے سب کچھ ظاہر کیا، سب کچھ بتایا، کیونکہ ہمارے دامن بھی صاف ہے، ہمارا ہاتھ بھی صاف ہے، ہماری نیت بھی صاف ہے۔ ہم ان کی طرح نہیں ہے کہ ہم نے لوٹ کھسوٹ سے پیسہ جمع کیا ہو، یہ پاکستانیوں کا، اوورسیز پاکستانیوں کا اپنی خون پسینے کی کمائی ہے، جو انہوں نے از خود والنٹیرلی ڈونیٹ کی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا شاہ محمود، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔